السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت کی کیا فضیلت ہے؟ کیا اس بارے میں کچھ احادیث وارد ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز جب گھر میں آپ آتے 4 رکعت پڑھتے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر 117 نمبر حدیث ہے، یہ 117۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات گزارنے کے لیے گیا تاکہ آپ کی رات کی نماز دیکھیں، تو اس میں یہ ہے فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، آپ نے رات کی نماز پڑھی عشاء کی، ثم جاء الی منزلہ فصلی 4 رکعات، پھر اپنے گھر آئے اور 4 رکعت نماز پڑھی، ثم نام، پھر اب سوئے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی یہ ذکر ہے، جس میں اگرچہ یہ ضعیف ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عشاء کی نماز پڑھتے اور میرے پاس آتے الا صلی 4 رکعات اور 6 رکعات، اس میں ہے 4 رکعت یا 6 رکعت آپ پڑھتے۔ یہ ابو داؤد میں ہے اور شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس طرح عبداللہ ابن زبیر سے ایک روایت ہے جو کہ مسند احمد کے اندر ہے، اور جسے محققین نے اس مسند احمد کی جو تحقیق کرنے والے ہیں ان علماء نے اسے بھی ضعیف کہا ہے کہ آپ جب عشاء کی نماز پڑھتے تو 4 رکعت نماز پڑھتے اور 1 سجدہ یعنی 1 رکعت وہ وتر پڑھتے اور پھر رات کی نماز پڑھتے۔ یہ مسند احمد میں ہے اور اسے بھی ضعیف کہا ہے۔ لیکن آپ کی عملی جو سنت ہے نبی علیہ السلام کی، وہ 4 رکعت کی عشاء کے بعد وہ ثابت ہے، اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جائز ہیں اور یہ مشروع ہیں، اور اس کی فضیلت میں اگرچہ کوئی خاص حدیث ہے یا نہیں، اس کی مشروعیت پہ اتفاق ہے۔ اور فقہاء احناف ہیں رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت عشاء کے بعد سنت راتبہ ہیں، یعنی سنتیں ہیں 4 رکعت پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ لیکن اظہر اور صحیح جو نظر آتا ہے کہ یہ نافل ہے، مطلق نفل ہے، قیام اللیل میں سے یہ ہے، اور اس لیے ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر لکھا ہے صلاۃ و تطوع، نفلی نماز، اس پہ کے تحت یہ 4 رکعت کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں 5 احادیث وارد ہیں عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت کے بارے میں، جو کہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اگرچہ وہ اکثر ہیں وہ ساری ہی ضعیف ہیں، اور 10 آثار ہیں صحابہ سے موقوفاً، صحابہ کے اقوال میں سے، ان پہ بات کرتے ہیں، اور تابعین کا بھی عمل ہے، اور جس کے لیے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب بعنوان فی 4 رکعات بعد صلاۃ العشاء، 4 رکعتیں نماز عشاء کے بعد۔ اور اس طرح امام مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، عظیم کتاب ان کی قیام اللیل، اس کے اندر یہ باب باندھا ہے 4 رکعات بعد العشاء الآخرہ، عشاء کے بعد 4 رکعتیں۔ اور اسی طرح امام البیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں باب اس کے اوپر باندھا ہے، عنوان باب من جعل بعد العشاء 4 رکعات او اکثر، اس چیز کا بیان جس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت یا اس سے زیادہ کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر ان حدیث اور آثار کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے عشاء کی رکعت جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر 4 رکعت نماز پڑھی اس سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے، کان کعدل لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر میں۔ یہ طبرانی میں ہے، معجم الکبیر کے اندر اور معجم الاوسط میں۔ اور امام طبرانی کہتے ہیں لم یروی ھذا الحدیث عن ابن عمر الا محارب ابن دثار، محارب ابن دثار ہیں انہوں نے یہ روایت کی ہے محارب سے۔ اور امام عراقی کہتی ہیں فیہ ضعف انتہا من طرح التثریب، اس میں وہ کہتے ہیں ضعیف ہے یہ روایت، اور اسحاق ابن ازرق اس میں راوی ہیں وہ بھی متفرد ہیں۔ اور امام حیثمی کہتی ہیں فی اسنادہ ضعیف غیر متہم بالکذب، اس میں ضعیف ہے جو کہ جس پہ بہتان نہیں ہے جھوٹے ہونے کا، یعنی بہت ضعیف جداً نہیں ہے، ضعیف ہے یہ روایت، جیسا کہ مجمع زوائد میں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ فیہ من ضعف، اس کے اندر وہ ہے جس کو ضعیف کہا گیا ہے۔
شیخ البانی رحمہ اللہ معلقاً امام طبرانی جو ہے اس کے قول پہ تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تفرد بہ اسحاق، اس کو روایت کرنے والے امام اسحاق ہیں، راوی ہوا ابن یوسف الواسطی وہو ثقہ، وہ ثقہ ہیں، اور اسی طرح ساری سند کے جو رجال ہیں اس کے وہ ثقہ ہیں، غیر ابی حنیفہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے علاوہ بعض ائمہ نے انہیں جو ہے ضعیف کہا ہے، اور اسی کی طرف امام حیثمی نے اشارہ کیا اور نام کی تصریح نہیں کی، یہ جرت نہیں کی اس چیز کی کہ متعصبین کچھ لوگ شاید ان پہ بات کریں، اس لیے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ فیہ من ضعف۔ بہرحال یہ روایت ہے جسے جو ہے تاریخ بغداد کے اندر بھی یہ ذکر ہے، اور اس میں جو ہے وسائر رجال الحدیث مترجمون فی التہذیب غیر السقطی، سقطی کے علاوہ سب کا جو ہے ترجمہ تہذیب میں موجود ہے۔ فترجمت ہوئی تاریخ بغدادی، اس کا ترجمہ جو ہے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں ذکر کیا اور کہا وکان ثقہ، اور دارقطنی نے ذکر کیا اور کہا کہ صدوق ہے، اور یہ ہے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ سے نقل 5060 نمبر حدیث کے تحت۔ دوسری حدیث ابن عباس سے ہے جس میں ہے کہ من صلی 4 رکعات خلف العشاء، عشاء کے بعد جس نے 4 رکعت پڑھی، قرأ فی رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں اس نے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، اور دوسری آخری رکعتوں میں سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک پڑھی، کتبنا لہ ک4 رکعات من لیلۃ القدر، اس کے لیے اتنا اجر لکھا جائے گا گویا اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں ادا کی ہیں۔ یہ روایت امام مروزی نے اپنی قیام اللیل میں، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، اور امام البیہقی نے اپنی سنن کبریٰ میں ذکر کی ہے۔ تمام جو ہے ان کی تمام کی جو روایت ہے سعید ابن ابی مریم سے روایت کی ہے۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں تفرد بہ ابن فروخ المصری، اس روایت کے اندر ابن فروخ المصری جو ہے متفرد ہیں۔ وہذا اسناد ضعیف بسبب ابی فروہ یزید بن سنان الراہوی، اس میں ضعیف ہے ابو فروہ، اس وجہ سے یہ اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے جو ہے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں سے ضعیف کہا ہے۔ شیخ البانی نے اپنی سلسلہ حدیث ضعیفہ میں 5060 نمبر حدیث کے تحت اس کو ضعیف کہا ہے۔ تیسری حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے 4 قبل الظہر کعدلہن بعد العشاء و4 بعد العشاء کعدلہن فی لیلۃ القدر، اس میں بھی یہی ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے والا گویا اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ یہ بھی طبرانی نے معجم الاوسط میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کی ہے، اور اس کی اسناد بھی ضعیف جداً ہے، اس میں کیونکہ یحییٰ ابن عقبہ ابن ابی العیزار راوی ہیں، ابو حاتم کہتے ہیں یفتعل الحدیث، حدیثیں گھڑتا تھا، اور امام بخاری نے کہا منکر الحدیث، اور امام حیثمی کہتے ہیں فیہ یحییٰ ابن عقبہ ابن ابی العیزار وہو ضعیف جداً، جیسا کہ مجموع زوائد میں، اور شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو 2739 اور 5058 نمبر کے تحت اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ چوتھی حدیث براء ابن عازب سے ہے جس نے 4 رکعت نماز پڑھی، کأنما تہجد بہن من لیلتہ ومن صلاہن بعد العشاء، یعنی جس نے 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھی اس نے گویا تہجد کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھی، اور جس نے عشاء کے بعد پڑھی گویا اس نے لیلۃ القدر کی مثل جو ہے کمثلہن من لیلۃ القدر، گویا اس نے لیلۃ القدر کی رات میں 4 رکعت جو پڑھی جائے اس کے برابر ہے۔ تو یہ روایت جو ہے طبرانی کے اندر معجم الاوسط کے اندر ہے، اور امام حیثمی نے اس میں بھی کہا فیہ ناہد ابن سالم الباہلی، اور جس کا ترجمہ نہیں ملا انہیں، اور شیخ البانی نے اسے بھی ضعیف کہا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں، یہ یعنی مجہول ہے یہ اس میں راوی، اور اس وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، جیسا کہ سلسلہ حدیث ضعیفہ میں 5053 نمبر کے تحت اس کو ضعیف کہا ہے۔ پانچویں روایت جو ہے یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یقرؤوا الف لام میم سجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک فإنهما تعدل كل آية منهما 70 آية من غيرها من قرأهما بعد العشاء الآخرة كانت له مثلهما في ليلة القدر، کہ جس نے یہ پڑھی سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے
ہر آیت 70 آیتوں کے برابر ہے دوسری قرآن کی آیات کے بارے میں، اور جنہوں نے اسے عشاء کے بعد پڑھا انہیں لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا، گویا لیلۃ القدر میں انہوں نے پڑھا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، جیسا کہ اس میں بھی جو ہے یحییٰ ابن ابی کثیر جو ہے رواہ عبد الرزاق فی المصنف، اسے امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف نے ذکر کیا ہے معمر بن راشد سے ان یحییٰ ابن کثیر مرسلا، یعنی یہ مرسل روایت ہے، اور یحییٰ ابن کثیر من صغار تابعین میں سے ہے جو کہ 132 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کسی تابعی سے لی ہے یا پھر آگے کسی صحابی سے لی ہے، تو یہ بھی جو ہے مرسل جو ہے تابعین کی، صغار تابعین کی ضعیف روایات میں شمار کی جاتی ہے محدثین کے نزدیک۔ باقی رہے آثار صحابہ کے تابعین کے اس معنی میں، تو اس میں 10 اثر ہیں، عبداللہ ابن مسعود سے ہیں، روایت ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ذکر کی ہے، اسی طرح جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی مجاہد سے ہے، مجاہد عن عبداللہ ابن عمر سے ہے، اور مجاہد عن ابی ہریرہ و عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں 4 رکعت جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی 4 رکعت کے برابر ہیں، یہ بھی ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ چوتھا اثر جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جس نے 4 رکعت عشاء کے بعد پڑھی مسجد سے نکلنے سے پہلے، تو یہ 4 رکعت لیلۃ القدر کی رات پڑھنے کے برابر ہیں، اور اسے محمد ابن حسن الشیبانی نے اپنے آثار میں ذکر کیا، اور یہ شیخی ہی اپنے شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح یہ روایت 5واں اثر جو ہے کعب ابن ماتے وہو کعب الاحبار جو ہیں ان سے ہے کہ 4 رکعت جس نے عشاء کے بعد پڑھی اور اچھے طریقے سے یحسن فیہن الرکوع والسجود، اچھی طرح سجدہ اور رکوع کیا، تو وہ لیلۃ القدر کی 4 رکعت کے برابر ہے۔ اور یہ بھی ابن ابی شیبہ اور امام نسائی، امام دارقطنی اور امام البیہقی نے ذکر کیا۔ شیخ البانی کہتے ہیں ان کی ایک سند کے بارے میں، وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ مَقْطُوع، یہ سند کا اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی سند لا بأس به ہے، یعنی مقبول ہے، لیکن لکنہ مقطوع، لیکن اس میں انقطاع ہے، اور وہ موقوف ہے علی کعب الاحبار پر، کہ انہوں نے مرفوع اسے ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ مرفوع بھی کہتے تو شاید اس میں بھی حجت نہ ہوتی، کیونکہ ان سے مشہور ہے کہ وہ اہل کتاب سے لیتے تھے، جیسا کہ سلسلہ حدیث ضعیفہ میں اس کو ذکر کیا۔ چھٹا اثر جو ہے صحابہ سے وہ میسرہ اور زازان سے ہے، دونوں سے کہتے ہیں کان یصلی من التطوع 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب واربع بعد العشاء، اور اس میں ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت تھیں، اس میں صحابی کا ذکر نہیں ہے، اور غالب یہی کہ علی بن ابی طالب سے ہے، یہ ہے کیونکہ میسرہ جو ہیں انہی سے روایت کرتے ہیں۔ اور عبد الرحمن ابن اسود سے 7واں اثر ہے کہ جس نے 4 رکعت پڑھی تو وہ لیلۃ القدر کی رات میں 4 رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ 8واں اثر جو ہے کہتے ہیں کہ جا رجل، عطا کے پاس میں بیٹھے تھے، عمران ابن خالد الخزاعی کہتے ہیں ایک آدمی آیا، فقال یا ابا محمد ان طاووسا يزعم ان من صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعتين يقرأ في الاولى تنزيل السجدة والثانية تبارك الذي بيده الملك كتب له مثل وقوف ليلة القدر۔ یہ طاووس جو ہیں تابعین میں سے ہے، کہتے ہیں یا ابا محمد، آدمی ایک بیٹھا تھا عطا کے پاس، عطا بن ابی رباح ہے جو کہ مکہ کے کبار علماء میں سے تھے، تابعین میں سے تھے، کہ اے ابو محمد، طاووس یہ گمان کرتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، پہلی میں سورہ سجدہ، دوسرے میں سورہ ملک، اور اس کے لیے جو ہے لیلۃ القدر کا وقوف لکھ دیا جاتا ہے۔ فقال عطا صدق طاووس ما ترکتها، تو انہوں نے بھی تصدیق کی، عطا نے سچ کہا، عطا کہتے ہیں صدق طاووس نے سچ کہا، ما ترکتها، میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ اور 9واں اثر جو ہے قاسم ابن ابی ایوب کہتے ہیں کان سعید ابن جبیر یصلی بعد العشاء الاخر 4 رکعات، سعید ابن جبیر اس کا یہ اثر جو ہے 4 رکعت وہ پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد، فاکملہ وانا معه فی البیت، اور میں بھی ساتھ ان کے مکمل کرتا اور وہ میرے ساتھ گھر میں ہوتے اور مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرتے۔ یہ مروزی نے اپنی تعظیم قدر الصلاح میں ذکر کیا ہے،
10واں اثر مجاہد سے ہے، قال 4 رکعات بعد العشاء آخرہ لم یکن بمنزلتہن من لیلۃ القدر، 4 رکعت جو ہے لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہوں گی عشاء کے بعد پڑھنا۔ اور یہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کی ہے، یعلی عن اعمش عن مجاہد بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ جو احادیث اس کی فضیلت کے اندر ہے 4 رکعت کی کہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، ساری ہی ضعیف ہیں یہ، اور ان میں سے سب سے مضبوط جو ہے حدیث ابن عمر ہے، اس کے ضعیف ہونے کے باوجود، لیکن جو صحابہ سے آثار وارد ہیں اور تابعین سے، تو یہ سلف کا عمل ہے اس سنت پر، اور یہ کہ ان میں یہ منتشر تھی۔ اور یہ کہنا کہ یہ جو ہے لیلۃ القدر کے برابر ہے 4 رکعت، تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کعب الاحبار کی طرف منسوب ہے، اور وہ متوسع تھے اس میں کہ اہل کتاب میں سے وہ بہت سی چیزیں لے لیا کرتے تھے، تو یہ اس کے قبیل میں سے نہ ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آثار جو ہیں ان کو حکم الرفعی ہی ہوگا، یعنی مرفوع حدیث کے حکم میں ہوں گے، کیونکہ اس سے حجت لی جا سکتی ہے، اور ان کا عمل جو ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں الحدیث قد صح موقوفا عن جمع من الصحابہ، یہ حدیث موقوفاً یعنی صحابہ کے اقوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوعاً تو نہیں لیکن صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے۔ ثم پھر اس کے بعد اخرج ابن ابی شیبہ مثلہ عن عائشہ، اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود، کعب ابن ماتع رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور مجاہد اور عبد الرحمن بن الاسود، یہ تابعین میں سے ہیں، موقوفاً علیہم یہ ذکر کی ہیں، والاسانید الیہم کلہم صحیحہ، صحابہ اور یہ تابعین کے اسناد جو ہیں یہ صحیح ہیں، کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی سند کے علاوہ، ان کی روایت کے علاوہ، وہی ان کانت موقوفہ فلہا حکم الرفع، اگرچہ یہ موقوف روایات ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ مرفوع روایت کا ہے، جیسا کہ یہ مختصر میں نے ذکر کیا ہے سلسلہ حدیث ضعیفہ 5060 نمبر حدیث سے، اس نمبر کے تحت امام البانی رحمہ اللہ نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بحث ذکر کی ہے، تو اندازہ کریں آپ، بہرحال عمل صحابہ کا ثابت ہے، صحابہ کے اقوال سے اور تابعین کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، جیسے کہ حدیث بخاری میں ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی، تو بہرحال یہ نفلی نماز میں سے ہے، تو یہ 4 رکعت اگر پڑھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ 4 رکعت اگر صحابہ اور تابعین سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اگرچہ اس کے فضیلت میں ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیلۃ القدر کے برابر اس کا اجر ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے، لیکن مجمل روایات کو شیخ البانی جو ہے اس حکم کو حکم الرفع کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث کے حکم میں آتے ہیں، یہ سارے ہی آثار اور احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس معنی میں پھر لیا جا سکتا ہے کہ یہ نفلی نماز جو ہے بندہ کوشش کرے کہ پابندی کرے کہ یہ 4 رکعت جو ہے اگرچہ اکٹھی پڑھ لے یا 2 رکعت کر کے پڑھے، تو یہ 4 رکعت جو ہے عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمائے، واللہ تعالیٰ اعلم۔